السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ ضرورت زندگی کے مسائل پیش کروں گی جو ہر ایک کو یہ سابقہ پڑتا رہتا ہے اور پھر ہر ایک کے یہ کام میں آنے والے مسائل ہیں۔ اور آج کا میرا ٹاپک، آج کا میرا عنوان یہ ہے کہ ناپاک چیز کو پاک کرنے کا طریقہ۔ یعنی اگر جسم پر اگر کوئی نجاست لگ جائے یا کپڑوں پر اگر کوئی نجاست لگ جائے یا برتن اگر کوئی نجس ہو جائے تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ، یہ ضرورت زندگی میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ مسائل کا سیکھنا بے حد ضروری ہے اور آپ بھی یہ مسائل کو سیکھیں اور اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ہمارے گھر والے، پڑوسی، رشتہ دار اور پھر جتنے بھی اپنے فرینڈس کے گروپ ہیں، ان سب کو میری یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو اپنے ضرورت زندگی کے مسائل کا علم ہو جائے اور ہر کوئی اس سے مستفید ہو، اور اللہ پاک یہ دین کا پیغام اور دین کی باتیں پھیلانے والوں کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں جسم کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کروں گی۔ اگر ہمارے جسم پر یا جسم کے کسی بھی عضو پر نظر نہ آنے والی نجاست اگر لگ جائے اور ہمارا جسم کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔ نظر نہ آنے والی نجاست جیسا کہ پیشاب ہے، پیشاب کے قطرات ہے اور پھر شراب کے قطرات ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جسم پر ہمارے نظر نہ آتی ہے، وہ لگ جائے تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو لہٰذا ایسی نجاست کو 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے۔ اتنے حصے کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے تو ہمارا وہ حصہ بالکل پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی نجاست لگی ہو جو دکھنے والی ہو، جیسا کہ پوٹی ہے یا پھر کوئی گندگی ہے یا خون ہے یا پیپ ہے، تو یہ نجاست وہ ہے جو دکھنے والی ہے، تو ایسی نجاست کو جب تک وہ دور نہ ہو تب تک ہمیں دھوتا رہنا چاہیے۔ جب وہ نجاست، دکھنے والی نجاست اگر دور ہو گئی ہو تو ہمارا جسم بالکل پاک ہو جائے گا۔ اگر جسم پر منی لگ جائے اور لگ کر خشک ہو جائے تو اسے کھرچ کر صاف کر دینے سے بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ اور اگر جسم پر ہمارے پیشاب وغیرہ لگ جائے تو اسے خالی ایسی ہی سوکھ لینے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ پیشاب والا حصہ دھو لینا چاہیے۔ یعنی جسم پر پیشاب وغیرہ کوئی لگ جائے تو اسے دھونا چاہیے، اسے دھونے سے ہی وہ حصہ ہمارا پاک ہوگا۔ اور جسم پر اگر منی لگ جائے اور اگر وہ تر ہو یعنی گیلی ہو تو اسے بھی دھونا چاہیے۔ اگر جسم پر ناپاک تیل لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ تیل کی چکناہٹ باقی رہے لیکن تب بھی وہ ہمارا حصہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا تیل لگا ہو جیسا کہ مردار کی چربی ہے اور ایسا حرام جانور یا ایسا نجس العین جانور ہو، اس کی اگر چربی اگر لگی ہو تو جب تک اس کی چکناہٹ بھی نہ جائے تب تک دھوتے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ جب تک دھوئے تب تک کہ اس کی چکناہٹ چلی جائے، بالکل پاک و صاف ہو جائے، تب تک اسے دھوتا رہنا چاہیے۔ اور کسی عضو پر خون یا پیپ نکلنے سے ناپاک ہو گیا ہو اور دھونا نقصان کرتا ہو، یعنی کہ اس کا دھونا کرنا یعنی کسی وجہ سے اگر پانی کا پہنچنا ہمارے جسم پر نقصان کرتا ہو تو اسے 3 مرتبہ کسی گیلے کپڑے سے پوچھ دینے سے وہ بالکل پاک ہو جائے گا، اور اتنا کرنا کافی ہو جائے گا۔ اگر ناپاک رنگ جسم پر لگ جائے یا بال رنگین ہو جائے، ناپاک رنگ جیسے کہ خون کا رنگ ہے، خون ناپاک چیز ہے، لہٰذا وہ خون کا رنگ اگر جسم پر یا پھر ہمارے کپڑوں پر یا پھر ہمارے بالوں پر اگر لگ جائے تو اسے اتنا دھونا چاہیے وہ خون والا پانی جا کر بالکل صاف پانی نکلنے لگے، تب تک اسے دھونا چاہیے۔ اگرچہ کہ اس کا رنگ باقی رہ جائے، یعنی کہ خون ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو صاف ہونے کے بعد بھی اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہے، تو تب بھی ہمارا جسم پاک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے، اگرچہ کہ اس کا رنگ باقی ہے لیکن تب بھی پاک ہو جائے گا۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمارا جسم پر ایسی نجاست لگی ہو جو دکھائی دینے والی ہو، تو دکھائی دینے والی نجاست جب تک دور نہ ہو تب تک دھوتے رہنا چاہیے، اور اگر ایسی نجاست ہو جو دکھائی نہ دینے والی نجاست ہو تو ایسی نجاست کو 3 مرتبہ دھونے سے جسم بالکل پاک ہو جائے گا۔
اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کروں گی، یعنی اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اسے کیسے پاک کرے، چاہے وہ نجاست دکھنے والی نجاست ہو یا نہ دکھائی دینے والی نجاست ہو، تو اسے کیسے صاف کریں انشاءاللہ وہ اس بارے میں بیان کروں گی۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ ہمارے جسم پر اگر نجاست لگ گئی ہو اور وہ نجاست دکھنے والی نظر ہو، یعنی نظر آنے والی نجاست ہو، تو جب تک وہ نجاست دور نہ ہو جائے تب تک ہمیں اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ اور اگر ایسی نجاست ہو جو نظر نہ آنے والی نجاست ہو، جیسے کہ شراب کے قطرات ہے، پیشاب کے قطرات ہے، تو یہ نظر نہیں آنے والے ہیں، تو ایسے نجاست کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ اور ہر مرتبہ ایسا دھونا چاہیے کہ ایک مرتبہ دھوئے اچھی طرح سے نچوڑے، کہ بالکل اچھی طرح سے نچوڑنا چاہیے پوری قوت طاقت کے ساتھ۔ پھر دوسری مرتبہ پھر اچھی طریقے سے کھنگالے، پھر دوسری مرتبہ بھی اچھی طریقے سے نچوڑے، پھر تیسری مرتبہ اچھی طریقے سے کھنگالے، پھر تیسری مرتبہ بھی اچھی طریقے سے نچوڑے، یعنی 3 مرتبہ کھنگالے اور 3 مرتبہ نچوڑے، تو اس سے ہمارا کپڑا بالکل پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے کپڑے پر منی وغیرہ لگ گئی ہو اور وہ ابھی گیلی ہو تو اسے دھونا چاہیے، اور اگر وہ منی سوکھ گئی ہو تو اسے کھرچنے سے بھی وہ کپڑا ہمارا پاک ہو جائے گا۔ اور وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو جیسا کہ خون ہے، تو یہ چیز یعنی کہ اتنا دھونا چاہیے کپڑے کو کہ وہ خون کا پانی جا کے بالکل صاف صاف پانی گرتا رہے، یعنی بالکل صاف پانی بہتا رہے، یعنی اتنا صاف کرنا چاہیے۔ اگرچہ کہ وہ خون کا رنگ کپڑے پہ لگ جائے لیکن تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اکثر خواتین اور اکثر لیڈیز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیریڈز کی حالت میں یا پھر استحاضہ یا پھر نفاس کا جو بلڈ کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو کپڑے کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے جب تک کہ وہ خون کا سارا پانی نہ نکلے، یعنی کہ صاف پانی نکلتے رہے تب تک اسے اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ صاف تو ہم نے کر لیا لیکن کپڑے پر دھبے باقی رہ جاتے ہیں، تو کیا اب وہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک، یہ اکثر سوال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کپڑے پر دھبا باقی ہے تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اسے اچھی طرح سے دھو لیا ہے، لہٰذا اس کا اثر تو زائل ہو گیا لیکن وہ دھبا وغیرہ ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، اس پہ ہم ایسے کپڑے پہ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ ہمارا کپڑا پاک ہو گیا۔ اور اگر ایسی چیزیں ہوں جیسا بہت بڑی شطرنجی ہو یا ٹاٹ ہو یا بوریا ہو، تو اسے ہر وقت دھوتا رہنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس پر دکھنے والی نجاست اگر لگ جائے تو جب تک وہ نجاست دور نہ ہو تب تک دھوتا رہنا چاہیے، اور اگر ایسی نجاست ہو جو نظر نہ آنے والی نجاست ہو تو ایسی نجاست کو اب اسے نچوڑ تو نہیں سکتے، لہٰذا ایک مرتبہ دھو کر گیٹ پر یا کرسی پر اسے رکھ دیا، اور اتنی دیر تک رکھا کہ اس کا سارا پانی ٹپکنا بند ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پھر کھنگالے، پھر رکھ دے، اور اس وقت جب تک رکھے تب تک کہ سارا پانی اس کا نچوڑ کر سوکھ نہ جائے، پھر تیسری مرتبہ پھر اس طریقے سے کھنگالے، تو اسی طرح سے 3 مرتبہ کرے جب تک کہ اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ کرنے سے وہ شطرنجی یا پھر وہ بوریا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھاری چیزیں ہیں، وہ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اور ناپاک تیل یا ناپاک گھی کسی کپڑے پر لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کی چکناہٹ باقی رہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسی ناپاکی جیسے کہ مردار کی چربی ہے یا پھر حرام جانور کی چربی ہے، تو اس کی چربی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس وقت تک دھونا چاہیے جب تک کہ اس کی چکناہٹ بھی دور نہ ہو، تب تک اسے دھوتا رہنا چاہیے۔ اگر کسی کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا ہو اور یاد نہ ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ سارا کپڑا اچھی طرح سے دھونا چاہیے، لیکن اگر پورا کپڑا دھونا اگر ممکن نہ ہو تو گمان غالب کیا ہے، یعنی کہ اتنے سارے کپڑے میں کون سا حصہ آپ کا ناپاک تھا، آپ کا گمان غالب کیا ہے، تو گمان غالب کے حساب سے ہمیں وہ حصہ دھو لینا چاہیے، تو سارا کپڑا پاکی حکم میں آ جائے گا۔ اگر کوئی برتن ناپاک ہو، جیسے اگر کسی برتن میں کتا یا کوئی حرام جانور منہ ڈال لیا ہو یا اسے چاٹ لیا ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے 3 بار اچھی طرح سے دھونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ 7 مرتبہ دھو لیں تو بہتر ہے۔
اور پھر روئی اگر گندگی ہو جائے، یعنی کہ روئی میں اگر نجاست نظر آنے والی نجاست ہو تو نظر آنے والی نجاست کو دور کرنے تک روئی کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ اگر جذب کرنے والی نجاست یا پھر اگر کوئی نظر نہ آنے والی نجاست ہو تو ایسے اچھی طرح سے دھلنے سے بھی وہ روئی پاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ روئی کو جو دھنا جاتا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے روئی دھلنے سے، یعنی جتنی روئی اڑنے والی ہو وہ اڑ جائے، یعنی کہ جو مختصر سی روئی اڑ جائے تو وہ بھی دھلنے سے بھی روئی پاک ہونے کے حکم میں آ جائے گی۔